اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا 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 محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پیارے پیارے میٹھے طلباء کرام، ہم کو بتائیں کہ آواز آپ تک ہماری کیسے پہنچ رہی ہے؟ کیا ہماری آواز آپ تک کلیئر پہنچ پا رہی ہے؟ ماشاء اللہ عز و جل. افضل الطاری بھائی، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ آپ بخیر ہیں؟ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. کیا گروپ میں لنک شیئر ہو چکی ہے؟ کیا گروپ میں لنک شیئر ہو چکی ہے؟ کوئی اسلام میں بتائیں اگر گروپ میں لنک شیئر ہوئی ہو، اور پھر اسلام بھائی ہمارے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے. تو افضل الطاری بھائی، آپ کے پاس اگر مفتی سرفراز صاحب کا نمبر ہو تو آپ اس نمبر پہ جو ہے رابطہ کر کے مفتی صاحب سے فرما دیں کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ شاید ابھی لگ رہا ہے کہ شیئر نہیں کیے ہیں. مفتی صاحب شیئر کرتے ہیں روزانہ. آپ اگر آپ کے پاس نمبر ہے مفتی صاحب کا، مفتی صاحب سے رابطہ ہو سکتا ہے واٹس ایپ پہ، تو آپ واٹس ایپ پہ مفتی صاحب سے فرما دیں کہ کلاس شروع ہو چکی ہے، آپ جو ہے لنک شیئر فرما دیں.
آج انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیاری باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ، بہت ہی جیسے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سبق کا آغاز انشاءاللہ ہم روزانہ کی طرح کچھ خوبصورت سوالات، کوشچنز، کچھ خوبصورت باتیں اور کچھ خوبصورت جملوں سے کرتے ہیں جو کثیر الاستعمال جملے ہوتے ہیں۔ ان کثیر الاستعمال جملوں سے ہم اپنی اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے آج بھی کچھ پیارے اور خوبصورت سے سوالات، جیسے کہ ہم نے آپ کو گروپ میں اطلاع بھی فرمائی تھی کہ آج کے جو مفید باتیں ہیں اور مفید کثیر الاستعمال جملے کے سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ عز و جل کچھ کثیر الاستعمال، بہت زیادہ استعمال ہونے والے کثیر الاستعمال سوالات جو عربک اور انگلش لینگویج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے باضابطہ طور سے اپنے کلاس کا آغاز کر دیتے ہیں اور ہم اپنے سبق کا بھی آغاز کر دیتے ہیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے طلباء کرام، آپ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، آج الحمدللہ عز و جل بہت ہی مبارک اور بہت ہی اسپیشل ڈے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 20 اپریل ہے اور انگلش تاریخ کے لحاظ سے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوم پیدائش 20 اپریل ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ کوشش کیجئے گا کہ آج زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ انداز میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پیش فرمائیے گا۔ کوشش کیجئے گا، ہو سکے تو کم سے کم 1200 مرتبہ ضرور کوشش کیجئے گا۔ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انشاءاللہ 1200 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کروں گا۔ افضل الطاری بھائی اگر آگئے ہوں تو ہمیں بتا دیں کہ آپ نے سرفراز بھائی سے کہہ دیا ہے کہ وہ گروپ میں اس کی لنک شیئر کر دیں تاکہ سارے اسلامی بھائی جڑ جائیں، کسی کا سبق رہے نا، اس لیے ہم جو ہے اس زیادہ فکر مند ہیں۔ سبق کا آغاز ہے، پھر بعد میں بیچ میں اسلامی بھائی آئیں تو جو ہے پریشانی ہو۔ ماشاءاللہ افضل بھائی نے بتا دیا ہے مفتی صاحب کو، انشاءاللہ گروپ میں لنک شیئر کر دی جائے گی یا پھر ہو چکی ہوگی۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے جو سبق ہے ہمارا اسئلۃ مفیدہ، اسئلۃ مفیدہ، یوزفل کوشچنز، اسئلۃ مفیدہ یعنی یوزفل کوشچنز، اسئلۃ مفیدہ یعنی یوزفل کوشچنز۔ پیچھے بلیک بورڈ ہمارے وائٹ بورڈ موجود ہے، ہم وائٹ بورڈ پہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے پھر اس میں ایک پریشانی یہ آ رہی ہے کہ اس کو وائٹ بورڈ کو ہم کیسے دکھائیں۔ دکھانے کے لیے کیمرہ زوم کرنا پڑے گا اور زوم کرنے کے لیے پھر کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پر ہونا چاہیے جو اس کو زوم کرتا رہے اور آپ کو شو کرتا رہے، اور فی الحال میں یہاں پہ اکیلا ہوں، اسی لیے تھوڑی سی دقت ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وائٹ بورڈ پر بھی لکھ کر کے آپ کو دکھائیں اور سنائیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسئلۃ مفیدہ، یوزفل کوشچنز، اسئلۃ مفیدہ، یوزفل کوشچنز، اسئلۃ مفیدہ، یوزفل کوشچنز، اسئلۃ مفیدہ۔ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں۔ دیکھیے کوئی بھی زبان بولنے کے لیے ہر زبان کی ٹون، ہر زبان کا لہجہ یہ الگ ہوتا ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ماہرین عربک لینگویج جو عربک لینگویج میں مہارت رکھتے ہیں یا پھر جو عربی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں ان کا پروننسیشن سن کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس لیے آپ ہمارے ساتھ جیسا ہم پروننسیشن کریں، جیسا ہم تلفظ کریں، ویسا ہی آپ ہمارے ساتھ تلفظ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسئلۃ مفیدہ، یوزفل کوشچنز، اسئلۃ مفیدہ، یوزفل کوشچنز، اسئلۃ مفیدہ، یوزفل کوشچنز۔ جیسے کہ ایک سوالیہ جملے کے طور پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کیا،
کیا یہ آپ کی گھڑی ہے؟ کیا یہ آپ کی کتاب ہے؟ کیا یہ آپ کی پینسل ہے؟ کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ عربک لینگویج میں کیا کا آتا ہے ماذا، ماذا، ماذا. عربک لینگویج میں ماذا، ماذا، کیا، ماذا. جب بولتے ہیں نا یہ کیا جو ہے سوالیہ لفظ ہے. جب کوئی سوال یا کوئی کوشچن پٹ اپ کیا جاتا ہے تو وہ لفظ کیا سے کیا جاتا ہے، کیا. تو اس کو بولتے ہیں انگلش زبان میں واٹ، کیا، واٹ. عربک لینگویج میں ماذا، ماذا، ماذا. جو اسلامی بھائی ہماری باتوں کو سن رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں وہ وقتاً فوقتاً اپنے کمنٹس میں اس کو لکھتے رہیں تاکہ دیگر اسلامی بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. کیا ہوتا ہے کیا، واٹ، ماذا، کیا، واٹ، ماذا. کہاں، ویئر، کہاں، ویئر. این، کہاں، ویئر. این، کہاں، ویئر. این، کہاں، ویئر. این، کب، وین. کب، وین. متی، کب، وین. متی، کب، وین. متی. کون، ہو، من. 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 کیوں، وائی. لماذا، کیوں، وائی. لماذا، کیوں، وائی. لماذا، کیوں، وائی. لماذا. کون سا، وچ. ایون، 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 کون سا، وچ. ایون. آگے بڑھتے ہیں. کیسے، ہاؤ. کیفا، کیسے، ہاؤ. کیفا، کیسے، ہاؤ. کیفا. کتنا، ہاؤ مچ. 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 دوبارہ الفاظ دہرا لیتے ہیں. واٹ، کیا. واٹ، کیا، ماذا. واٹ، کیا، ماذا. ویئر، کہاں، این. وین، کب، متی. ہو، کون، من. وائی، کیوں، لماذا. وچ، کون سا، ایون. ہاؤ، کیسے، کیفا. ہاؤ مچ، کتنا، کم. یہ کچھ الفاظ ہو گئے جن کے ذریعے سوالات کیے جاتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف. سوال ہوتا ہے یہ کیا ہے. یہ کیا ہے. یہ کیا ہے. واٹ از دس. ما ہذا. 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 وہ کیا ہے. واٹ از دیٹ. واٹ از دیٹ. ما ذالک. وہ کیا ہے. واٹ از دیٹ. ما ذالک. واٹ از دیٹ. ما ذالک. کیا ہو گیا. کیا ہو گیا. واٹ از ہیپننگ. ماذا یحدث. واٹ از ہیپننگ. ماذا یحدث. واٹ از ہیپننگ. ماذا یحدث. آگے بڑھتے ہیں. کیا بات ہے. واٹ از دا میٹر. مل امر. کیا بات ہے. واٹ از دا میٹر. مل امر. مل امر.
کیا بات ہے؟ What is the matter? مل امرو، کیا بات ہے؟ What is the matter? مل امرو، کیا بات ہے؟ What is the matter? مل امرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ What does this mean? ماذا یعنی هذا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ What does this mean? ماذا یعنی هذا؟ What does this mean? ماذا یعنی هذا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ What does this mean? ماذا یعنی هذا؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ What do you want? آپ کا مقصد کیا ہے؟ What do you want? ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ What do you want? ماذا تريد؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ What do you want? ماذا تريد؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ What can I do for you? ماذا افعل من اجلک؟ What can I do for you? ماذا افعل من اجلک؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ What can I do for you? ماذا افعل من اجلک؟ ماذا افعل من اجلک؟ ماذا افعل من اجلک؟ ہم دوبارہ دہرا دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ What is this؟ ما هذا؟ وہ کیا ہے؟ What is that؟ ما ذلك؟ کیا ہو گیا؟ What is happening؟ ماذا يحدث؟ کیا بات ہے؟ What is the matter؟ مل امر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ What does this mean؟ ماذا یعنی هذا؟ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ What do you want؟ ماذا تريد؟ What do you want؟ ماذا تريد؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ What do you want؟ ماذا تريد؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ What can I do for you؟ ماذا افعل من اجلک؟ ماذا افعل من اجلک؟ آج آپ کیا کرنے والے ہیں؟ آج آپ کیا کرنے والے ہیں؟ آج آپ کیا کرنے والے ہیں؟ What are you going to do today؟ What are you going to do today؟ ما الذي ستفعله اليوم؟ آج آپ کیا کرنے والے ہیں؟ What are you going to do today؟ ما الذي ستفعله اليوم؟ آج آپ کیا کرنے والے ہیں؟ What are you going to do today؟ ما الذي ستفعله اليوم؟ اب میں کیا کروں؟ What am I doing now؟ اب میں کیا کروں؟ What am I doing now؟ ماذا افعل الآن؟ ماذا افعل الآن؟ ماذا افعل الآن؟ ماذا افعل الآن؟ اب میں کیا کروں؟ What am I doing now؟ ماذا افعل الآن؟ آپ اس کا کیا کریں گے؟ آپ اس کا کیا کریں گے؟ What do you do with it؟ ماذا تفعل به؟ آپ اس کا کیا کریں گے؟ What do you do with it؟ What do you do with it؟ ماذا تفعل به؟ ماذا تفعل به؟ آپ اس کا کیا کریں گے؟ What do you do with it؟ ماذا تفعل به؟ ماذا تفعل به؟ آپ اس کا کیا کریں گے؟ What do you do with it؟ ماذا تفعل به؟ آپ کا نام؟ What is your name؟ ما اسمک؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ What is your job؟ ما عملک؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ What is your job؟ ما عملک؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ What is your job؟ ما عملک؟ آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ What is your address؟ ما عنوانک؟ ما عنوانک؟ What is your address؟
ما عنوانك? What is your address? ما عنوانك? What is your address? ما عنوانك? आपका फोन नंबर क्या है? What is your telephone number? आपका फोन नंबर क्या है? What is your telephone number? ما رقم تلفونك? ما رقم تلفونك؟ ما رقم تلفونك؟ ما رقم تلفونك؟ आपका फोन नंबर क्या है? What is your telephone number? ما رقم تلفونك؟ ما رقم تلفونك؟ What is your telephone number? ما رقم تلفونك؟ What is your telephone number? ما रकम تلفونك? आपका ऑफिस कहाँ है? Where is your office? أين مكتبك? Where is your office? أين مكتبك? Where is your office? أين مكتبك? आप कहाँ ठहरे हुए हैं? 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 Where are you staying? أين تقيم? Where are you staying? أين تقيم? Where are you staying? أين تقيم? Where are you staying? आप कहाँ ठहरे हुए हैं? أين تقيم? आप कहाँ से हैं? Where are you from? आप कहाँ से हैं? Where are you from? من أين أنت? من أين أنت? आप कहाँ से हैं? Where are you from? من أين أنت? आप कहाँ से हैं? Where are you from? من أين أنت? पुलिस स्टेशन कहाँ है? Where is the police station? أين مركز الشرطة? पुलिस स्टेशन कहाँ है? Where is the police station? أين مركز الشرطة? أين مركز الشرطة? आप जहाँ भी हैं वहीं से रह करके हमारे साथ रिपीट कीजिए, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। पुलिस स्टेशन कहाँ है? Where is the police station? أين مركز الشرطة? أين مركز الشرطة? वो शख्स कौन है? वो शख्स कौन है? Who is that man? वो शख्स कौन है? Who is that man? من هو ذلك الرجل? من هو ذلك الرجل? वो शख्स कौन है? Who is that man? من هو ذلك الرجل? من هو ذلك الرجل? वो शख्स कौन है? Who is that man? من हुआ ذلك الرجل? क्यों नहीं? आपकी उम्र क्या है? How old are you? कम उम्रुका? कम उम्रुका? आपकी उम्र क्या है? How old are you? कम उम्रुका? आपकी उम्र क्या है? How old are you? कम उम्रुका? How old are you? कम उम्रुका? क्या आप मुझे समझाएंगे? Do you understand me? क्या आप मुझे समझाएंगे? Do you understand me? हल तफ़हमुनी? हल तफ़हमुनी? क्या आप मुझे समझाएंगे? Do you understand me? हल तफ़हमुनी? 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 आगे बढ़ते हैं। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? Could you please do me a favor? क्या आप मेरा एक काम करेंगे? Could you please do me a favor? क्या आप मेरा एक काम करेंगे?
could you please do me a favor هل تقدم لي خدمة من فضلك هل تقدم لي خدمة من فضلك هل تقدم لي خدمة من فضلك could you please do me a favor هل تقدم لي خدمة من فضلك کیا آپ میرا ایک کام کریں گے هل تقدم لي خدمة من فضلك could you please do me a favor هل تقدم لي خدمة من فضلك 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 اب دہرا لیتے ہیں سینٹنس جو ہم نے پڑھے ہیں ان سینٹنس کو دوبارہ سے ہم آپ کے سامنے دہرا دے رہے ہیں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا یہ کیا ہے what is this وہ کیا ہے یہ کیا ہے what is this ما هذا وہ کیا ہے what is that ما ذلك کیا ہو گیا what is happening ماذا يحدث کیا بات ہے what is the matter ما الامر what کہ اس کا کیا مطلب ہے what does this mean ماذا یعنی هذا آپ کا مقصد کیا ہے what do you want ماذا تريد میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں what can I do for you ماذا افعل من اجلک آج آپ کیا کرنے والے ہیں what are you going to do today ما الذي ستفعله اليوم اب میں کیا کروں what am I doing now ماذا افعل الآن آپ اس کا کیا کریں گے what do you do with it ماذا تفعل به آپ کا نام what is your name مسموک آپ کیا کرتے ہیں what is your job ما عملک آپ کا پتہ آپ کا ایڈریس کیا ہے what is your address ما عنوانک آپ کا فون نمبر کیا what is your telephone number ما رقم تلفونی کا آپ کا آفس کہاں ہے where is your office أين مکتبک آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں where are you staying أين تقیم آپ کہاں سے من أين أنت where are you from پولیس اسٹیشن کہاں ہے where is the police station أين مرکز الشرطہ وہ شخص کون ہے who is that man من هو ذلك الرجل آپ کی عمر کیا ہے how old are you کم عمرک کیا آپ مجھے سمجھائیں گے do you understand me هل تفهمنی کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں can you help me هل تستطيع مساعدتی کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں can you help me هل تستطيع مساعدتی کیا آپ میرا ایک کام کریں گے could you please do me a favor هل تقدم لي خدمة من فضلك هل تقدم لي خدمة من فضلك هل تقدم لي خدمة من فضلك آئیے الحمدللہ عز و جل یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ جس میں ہم کچھ نئی نئی تعبیرات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ پورا ہوا اب ہم چلتے ہیں اپنے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کو ہم سلام رضا عربی ترجمہ اور تجزیے سے جانتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن کے اشعار اور کلام کا بہت ہی خوبصورت ترجمہ اور تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور آج جو شعر ہم نے چنا ہے وہ شعر الحمدللہ عز و جل بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایمان افروز ہے آئیے پہلے اردو میں وہ شعر پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کے عربک ٹرانسلیشن کی طرف بڑھیں گے پھر اس کے بعد اس کے مفردات کی تحقیق کی طرف بڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں پائی جانے والی صنعت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن کے کلام کے اندر موجود خوبصورت اشعار کے اندر موجود خوبصورت سی صنعت بلاغت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں شمع بزم دنا ہوں میں گم کن انا شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام شمع بزم دنا ہوں میں گم کن انا
شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم دنا ہو میں گم کن انا، شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم دنا ہو میں گم کن انا، شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بزم دنا ہو میں گم کن انا، شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام۔ شمع کا معنی آتا ہے، شمع آپ جانتے ہی ہیں، کینڈل، موم بتی، روشنی، چراغ۔ بزم مانے محفل، دنا ہو، دنا ہو سے مراد یہاں پہ، دنا سے مراد ہے قرب، دنا سے مراد ہے قرب، ہو سے مراد ہے ذات، ذات مطلق یعنی ذات باری تعالی، دنا سے مراد ہے قرب اور ہو سے مراد ہے ذات یعنی ذات باری تبارک و تعالی۔ شمع بزم دنا ہو، شمع مانے روشنی کی چیز، کینڈل، موم بتی، چراغ، بز مانے محفل، دنا ہو مانے، دنا مانے قرب، ہو مانے ذات مطلق یعنی رب تبارک و تعالی، گم بنے کھو جانا، کن مانے ہو جا، انا مانے میں، شرح مانے وضاحت، متن کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کی وضاحت کی جائے، ہویت، ہویت کہتے ہیں وحدت کو، یکتائی کو۔ اب شمع بزم دنا ہو، بز مانے محفل، دنا ہو قرب اور ہو مانے ذات، ذات باری تعالیٰ کے قرب کی محفل، ذات باری تعالیٰ کے قرب کی محفل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو گم کر دیا، گم کن انا، اپنی ذات کو رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گم کر دیا۔ شرح متن ہویت، ہویت کا معنی ہے وحدت، وحدت کے متن کی، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدت کے متن کی شرح بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدت کے سمندر میں ایسا غوطہ زن ہو کر کے فنا کر دیا، گویا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی وحدت کے متن کی شرح اور وضاحت بن گئے، اور اس مالک کل کے محبوب کل پر اعلیٰ حضرت علی رحمت الرحمن صلاۃ و سلام پیش فرما رہے ہیں۔ تو یہ تھا اردو میں ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ آئیے اب چلتے ہیں اس کے عربک ٹرانسلیشن کی طرف۔ عربک میں ولی مجلس انہو فی دنا انا فی الہویت دعنی انا، ولی مجلس انہو فی دنا، ولی مجلس انہو فی دنا انا فی الہویت دعنی انا، ولی مجلس انہو فی دنا انا فی الہویت دعنی انا، ولی مجلس انہو فی دنا انا فی الہویت دعنی انا۔ اب چلتے ہیں اس کی تحقیق کی طرف۔ آپ مجلسن کو انڈرلائن کر لیجئے، دنا کو انڈرلائن کر لیجئے اور دعنی کو انڈرلائن کر لیجئے۔ مجلسن کو انڈرلائن کیجئے، دنا کو انڈرلائن کیجئے، ہویت کو انڈرلائن کیجئے اور دعنی کو انڈرلائن کر لیجئے۔ اس کی عربی تحقیق کی طرف اب ہم چلتے ہیں۔ اس کے مفردات کے معنی کیا ہوتے ہیں، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی طرف چلنے سے پہلے ہم سب اس کو مل کر کے ترنم میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا لطف اندوز ہو جائیں۔
ولی مجلس انہ فی دنا انا فی الہویت دعانی انا ولی مجلس انہ فی دنا انا فی الہویت دعانی انا ولی مجلس انہ فی دنا انا فی الہویت دعانی انا۔ آئیے اس کی تحقیق کی طرف۔ اس میں ایک لفظ آیا مجلس، اس مجلس کے کیا معنی آتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ نشست، بیٹھنا۔ مجلس مانے نشست گاہ، بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہا جاتا ہے۔ آئیے اور بھی اس کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے لواحقات کے ساتھ نشست گاہ کا معنی مجلس آتا ہے، عدالت بورڈ کو بھی مجلس کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، لواحقات کے استعمال کے ساتھ بہت سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ آئیے ان معنی کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ معنی کیا کیا ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے، آپ نوٹ کر لیجئے، بولا جاتا ہے مجلس الاداری، کہا جاتا ہے مجلس الاداری۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مجلس الاداری، مجلس الاداری، مجلس الاداری، مجلس الاداری۔ عالم صاحب اگر سمجھ رہے ہیں تو لکھ دیں اس کو، مجلس الاداری۔ اس کا معنی ہوتا ہے مجلس انتظامیہ۔ کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی کالج کو، کسی بھی کیمپس کو، کسی بھی یونیورسٹی کو چلانے والی، اس کی انتظام کرنے والی جو مجلس ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مجلس الاداری، مجلس انتظامیہ، مجلس الاداری، مجلس انتظامیہ، مجلس الاداری، مجلس انتظامیہ۔ ایک اور آتا ہے مجلس الاستشاری، المجلس الاستشاری، مجلس مشورہ، المجلس الاستشاری، مجلس مشورہ، ایڈوائزری بورڈ، المجلس الاستشاری، مجلس مشورہ، ایڈوائزری بورڈ، مجلس الاستشاری، مجلس مشورہ، ایڈوائزری بورڈ، المجلس الاستشاری، مجلس مشورہ، ایڈوائزری بورڈ۔ ایک ہوتا ہے المجلس الامن، سلامتی کونسل، المجلس الامن، سلامتی کونسل، المجلس الامن، سلامتی کونسل، المجلس الامن، سلامتی کونسل۔ ایک ہوتا ہے قانون ساز مجلس، اسمبلی اس کو بولتے ہیں، مجلس مقننہ جس کو بولتے ہیں، اسمبلی یا پھر مجلس مقننہ جو ہوتی ہے، اسمبلی کو عربی زبان میں کہتے ہیں المجلس التشریعی، المجلس التشریعی، المجلس التشریعی، قانون ساز اسمبلی، مجلس مقننہ یا اسمبلی کو المجلس التشریعی کہا جاتا ہے، اسمبلی کو المجلس التشریعی کہا جاتا ہے، اسمبلی کو المجلس التشریعی کہا جاتا ہے۔ دعا لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مجلس الاداری، مجلس انتظامیہ، مجلس الاستشاری، مجلس مشورہ یعنی شورا۔ ایک ہوتا ہے المجلس الامن، سلامتی کونسل، المجلس التشریعی، اسمبلی۔ ہوتا ہے مجلس النواب، پارلیمنٹ، المجلس النواب، پارلیمنٹ، المجلس النواب، پارلیمنٹ، المجلس النواب، پارلیمنٹ۔ اور ایک ہوتا ہے کیبنٹ، کیا ہوتا ہے؟ کیبنٹ، اس کو بولتے ہیں المجلس الوزاری، کیبنٹ، 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 المجلس الوزاری، المجلس الوزاری، کیبنٹ، المجلس الوزاری، کیبنٹ، المجلس الوزاری۔ آئیے دہراتے ہیں کیا کیا ہم نے بتایا۔
पार्लियामेंट अलमजलिस नवाब, कैबिनेट अलमजलिस वज़ारिय्यु, अलमजलिस वज़ारिय्यु। अब चलते हैं अक़वाम मुत्तहिदा, इसको बोलते हैं मजलिसुल उममिल मुत्तहिदा, अक़वाम मुत्तहिदा इसको बोलते हैं मजलिसुल उममिल मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल को कहा जाता है मजलिसुल उममिल मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल को क्या कहते हैं? मजलिसुल उममिल मुत्तहिदा, मजलिसुल उममिल मुत्तहिदा। म्यूनसिपल बोर्ड, म्यूनसिपल बोर्ड को बोलते हैं अल मजलिसुल बलदी, म्यूनसिपल बोर्ड को कहा जाता है अल मजलिसुल बलदिय्यु, म्यूनसिपल बोर्ड 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 अल मजलिसुल बलदिय्यु। आगे बढ़ते हैं, एक होती है मार्केटिंग मजलिस, उसको कहते हैं मजलिसुत तस्वीक, मार्केटिंग मजलिस, मजलिसुत तस्वीक, मार्केटिंग मजलिस, मजलिसुत तस्वीक, मार्केटिंग मजलिस, मजलिसुत तस्वीक, मार्केटिंग मजलिस, मजलिसुत तस्वीक। आलिम भाई बताएं कितने मजलिस के अल्फाज लिख चुके हैं आप? कुल मिलाकर कितने हो चुके होंगे? मजलिसुत तस्वीक मार्केटिंग बोर्ड, मजलिसुत तस्वीक मार्केटिंग बोर्ड, मजलिसुत तस्वीक मार्केटिंग बोर्ड, मजलिसुत तस्वीक मार्केटिंग बोर्ड। अब चलते हैं अपने दूसरे लफ्ज दना की तरफ। दना मतलब दना रजलु क़रुबा, करीब होना। दना ये मस्दर है, दना ये मस्दर है, कहा जाता है दना रजुलु क़रुबा। वो जो शेर में दना जिक्र किया गया, जिसका तर्जुमा आपने सुना वली मजलिसुन अन्नहु फी दना, तो ये जो दना है ये दना ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इसलिए कि यहाँ आयत मुबारका की तरफ इशारा है, आयत मुबारका की तरफ इशारा है। आयत मुबारका क्या है? सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, सुम्मा दना, तो जो दना वहां पर फेले माजी है ना, सुम्मा दना में जो दना है, सुम्मा दना फेले माजी, वही यहाँ पे इन्नहु फी दना, वही कुर्ब की मजलिस यहाँ मुराद है। जो दना वहां पे है फेले माजी, वही यहाँ मुराद है। वली मजलिसुन इन्नहु फी दना, वली मजलिसुन इन्नहु फी दना, तो यहाँ दना से मुराद वही दना है। सुम्मा दना फतदल्ला से वही उठा करके आला हज़रत अली रहमतुल्लाह रहमान ने अपने इस शेर में जिक्र कर दिया है। इंशाअल्लाह इसकी हम आपको वजाहत बताएंगे कि ये कौन सी सनत भी है। दना दनर रजुलु ए क़रुबा, दनर रजुलु ए क़रुबा, करीब होना। अब ऐसे यतदानी ए उतरुक, मैंने अना को छोड़ दिया, मैं एक ऐसी मजलिस में हूँ कि वो कुर्ब की मजलिस है, और अना फिल हवियती, मैंने पर्दा वहदत में आकर के अना को, दानी अना ए उतरुकनी अना, मैंने अना को तर्क कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इस शेर के अंदर कौन सी सनअत पाई जा रही है? इस शेर के अंदर कौन सी सनअत मौजूद है? इस शेर में कौन सी सनअत मौजूद है, इसको इंशाअल्लाह हम आपके सामने अभी बयान करेंगे। एक होती है बलागत के अंदर सनअते इक़्तिबास। क्या होती है? सनअते इक़्तिबास, सनअते इक़्तिबास। आलिम साहब लिख दें सनअते इक़्तिबास, सनअते इक़्तिबास, सनअते इक़्तिबास, सनअते इक़्तिबास। सनअते इक़्तिबास किसे कहते हैं? शायर अपने शेर में कुरान मजीद की आयत या हदीस की इबारत का टुकड़ा ले और उसको, उस इबारत को अरबी ज़बान में ही शेर में नकल करे। शायर अपने शेर में कुरान मजीद की आयत या हदीस की इबारत का टुकड़ा ले
اور اس عبارت کو عربی زبان میں ہی شعر میں نقل کرے۔ شاعر اپنے شعر میں قرآن مجید کی آیت یا حدیث کی عبارت کا ٹکڑا لے اور اس عبارت کو عربی زبان میں ہی شعر میں نقل کرے۔ شاعر اپنے شعر میں قرآن مجید کی آیت یا حدیث کی عبارت کا ٹکڑا لے اور اس عبارت کو عربی زبان میں ہی شعر میں نقل کرے، یہ کہلاتا ہے اقتباس۔ شاعر اپنے شعر میں قرآن مجید کی آیت یا حدیث کی عبارت کا ٹکڑا لے اور اس عبارت کو عربی زبان میں ہی شعر میں نقل کرے، اس کو اقتباس کہا جاتا ہے۔ یہ صنعت اقتباس اردو ادب کے شعراء کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے۔ یہ صنعت اقتباس اردو ادب کے شعراء کے کلام میں بہت کم، نہ کے برابر پائی جاتی ہے۔ صرف کہیں کہیں ڈاکٹر اقبال کے کلام میں یہ صنعت ضرور پائی جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کا ایک شعر بھی سنا دیتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر اقبال نے اس کے اندر قرآن کی آیت هو اللہ احد کو ویسے ہی نقل کر دیا، تو اب اس شعر کے اندر گویا کہ صنعت اقتباس پائی گئی، کیونکہ صنعت اقتباس کہتے ہی ہیں کہ قرآن کی آیت یا حدیث کی عبارت کا ٹکڑا شاعر اٹھا کر کے ویسے ہی عربی عبارت کے ساتھ نقل کر دے تو یہ کہلاتا ہے صنعت اقتباس۔ جیسے کہ اس شعر میں ڈاکٹر اقبال نے کہا، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ تو هو اللہ احد جو قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے اس کو سیم ویسے ہی ذکر کر دیا گیا، تو گویا کہ اس کے اندر صنعت اقتباس پائی گئی۔ اب دیکھتے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن کا وہ شعر جو ہم آپ نے مل کر کے ابھی پڑھا، اس شعر کے اندر بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن کے اس شعر میں یہی صنعت پائی جاتی ہے۔ شمع بزم دنا ہوں میں گم کن انا، شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کیا، اتنا قرب حاصل کیا، اتنا قرب حاصل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ وحدت میں ایسے گم ہوئے گویا کہ اس متن وحدت، اس یکتائی وحدت کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرح بن گئے۔ اب کسی کو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کی وحدت کو سمجھنا ہو تو پھر وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھے۔ اب کوئی اگر چاہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کی جلوہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، شمع بزم دناہوں میں گم کن انا، شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دنا ہو ثم دنا، بالکل دنا ثم دنا جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کا دنا لفظ ویسے ہی اٹھا کر کے اعلیٰ حضرت نے اپنے اس شعر میں ذکر کیا، جس سے سمجھ میں آیا کہ اس شعر کے اندر صنعت اقتباس پائی جاتی ہے کہ آیت کریمہ کا ٹکڑا بالکل عربی اٹھا کر کے ایسے ہی حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن نے اس کے اندر ذکر فرما دیا۔ تو یہ ہوئی صنعت اقتباس۔ انشاءاللہ کل بھی صنعت اقتباس کی مزید جولانیاں ہم حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن کے شعر میں دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کہ دیگر شعراء کے کلام میں، ڈاکٹر اقبال کے کلام میں پائی جاتی ہے، مرزا غالب کا 1 یا 2 شعر ہے جو صنعت اقتباس پر مشتمل ہے، ڈاکٹر اقبال کے 5 یا 6 شعر ہیں جو صنعت اقتباس پر مشتمل ہیں، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن کے تقریباً 138 اشعار ایسے ہیں کہ جن اشعار کے اندر صنعت اقتباس پائی جاتی ہے۔ 138 اشعار ایسے ہیں جن کے اندر صنعت اقتباس پائی جاتی ہے۔ شعراء
اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرحمن کا یہ کمال ہے کہ جس صنعت کو شعراء اپنے کلام میں استعمال نہ کر سکے اور استعمال کیا تو بڑی مشکل سے کسی نے 5 شعر کہے، کسی نے 8 شعر کہے، کسی نے 7 کہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرحمن نے ایسا کمال کیا کہ صنعت اقتباس میں تقریباً 143 یا 138 اشعار، 2 روایتیں ہیں، 143 اشعار حضور اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرحمن نے ذکر فرما دیے، جس سے سمجھ میں آیا کہ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرحمن واقعی میں اردو ادب اور اشعار کے اندر بھی کمال درجے کا کمال رکھتے ہیں۔